بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے کہ اس نے کسی بندے کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور بندہ سب کو بتلاتا پھرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، ترجمہ یعنی بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جو شخص ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگر آپ ہر کام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو گھر میں سنت کا نور پھیلتا ہوا صاف محسوس کریں گے، اور اس کی برکات سب کو واضح طور پر نظر آئیں گی۔ ویڈیو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں بھی بتاؤں گا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کہی ہیں، جن پر عمل کر کے آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو ایک نیک بزرگ ہستی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک سچا واقعہ بھی بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بھی بتانے والا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، جسے کرنے کے بعد آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک غیب سے آپ کو بے شمار دولت سے بھی نوازیں گے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ اور اب میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ یہ خوشی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا، بتاؤ اہل ایمان میں سب سے افضل ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے کہا، ملائکہ یعنی فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا، ملائکہ تو اس کے حقدار ہیں، انہیں ان سے کون روک سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، پھر انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور نبوت سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ تو اسی کے حقدار ہیں، انہیں ان سے کون روک سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، پھر وہ شہید ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا تو حق ہے کہ وہ ایسے ہیں، انہیں ان سے کون روک سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سے سرفراز کیا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے اور بن دیکھے میری نبوت کی تصدیق کریں گے۔ وہ لوگ کلام پاک کو پائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ اہل ایمان میں سب سے افضل ایمان والے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھے دیکھا تک نہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اور اب میں آپ کو اللہ کا ولی اللہ بننے کا ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اس دنیا میں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف ارادہ کریں کہ مجھے ولی بننا ہے۔ آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں بتاتا ہوں جو آپ نے اپنی پوری امت کے لیے کہی ہیں، جن پر عمل کر کے آپ بھی اللہ کے دوست اور ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام کاموں کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھو، کیونکہ تلاوت اور قرآن اور ذکر اللہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا موجب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ نمبر 3،
طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 4، بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، سچی بات کہو، اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ اظہار حق میں جو بات سچ ہو اس کو ضرور ظاہر کرو، اگرچہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اور خود تمہارے نفس کو ناگواری محسوس ہو۔ نمبر 6، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور پیغام کو ظاہر کرنے میں، اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ اور نمبر 7، چاہیے کہ وہ چیز جو تمہیں لوگوں کے عیب ظاہر کرنے سے روکے، جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو، یعنی جب تم جانتے ہو کہ خود تمہارے اندر ایک عیب ہے اور تمہارا نفس کن برائیوں میں مبتلا ہے، تو پھر تمہارے لیے قطعاً مناسب نہیں ہوگا کہ تم دوسرے کے لیے عیبوں پر نظر رکھو اور دوسروں کی برائیوں پر انگلی اٹھاؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے نقطہ نظر سے تو بے شک کسی کو ان کی برائی پر ٹوکتے رہو اور ان کو راہ راست پر اختیار کرنے کی تلقین کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں امت کے ہر فرد کے لیے ہیں، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور اب میں آپ کو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر بھوک کا شدید غلبہ ہوا، چلنے کی طاقت نہ رہی تو بغداد کی مسجد میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک ایرانی نوجوان گرم گرم روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آیا اور کھانے بیٹھا۔ اچانک آپ کی نگاہ اس جانب اٹھی، لیکن شان غیرت غالب آئی اور استغفار پڑھ کر منہ پھیر لیا۔ ایرانی نوجوان نے آپ کو کھانے میں شریک کرنا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، مگر جب اس نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دی تو آپ مجبور ہو کر اس کی دعوت میں شامل ہو گئے۔ لیکن لقمہ اٹھاتے ہی آپ کو کچھ خیال آیا اور آپ نے اس طالب علم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ روزگار کی تلاش میں جیلان سے آیا ہوں، طالب علم نے جواب دیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی جیلان کا ہی رہنے والا ہوں۔ نوجوان نے پھر سوال کیا، کیا آپ جیلان کے ایک نوجوان عبدالقادر سے واقف ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا ہی نام عبدالقادر ہے۔ یہ سن کر ایرانی نوجوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور شرمندگی کے لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس پر حضرت نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ واقعہ کیا ہے؟ طالب علم نے عرض کیا کہ میں تلاش روزگار میں جب جیلان سے بغداد روانہ ہوا تو آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے لیے 8 دینار دیے تھے۔ بغداد پہنچ کر میں نے آپ کو کئی دن تک تلاش کیا، اسی اثنا میں میرے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ خرچ ہو گئی اور کہیں روزگار نہ ملا۔ جب فاقہ کشی کی نوبت آئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے 1 دینار خرچ کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اصل میں یہ کھانا آپ کے روپیے سے ہی خریدا گیا ہے۔ آپ ایک دم آبدیدہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اس شدید آزمائش کے طور پر بھی اللہ پاک نے آپ کو غیر کا احسان مند نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایرانی نوجوان کو دلاسا دیا اور اس نے 7 دینار جو آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے ان میں سے کچھ اپنے لیے رکھ کر باقی رقم اس کو مرحمت فرما دی۔ اور ویڈیو کے آخر میں انتہائی خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو سخت پریشان ہیں، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیجیے گا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سکھایا تھا۔ وہ وظیفہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے: 4 رکعت نماز حاجت خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور درود شریف 70 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اور اپنے کام کے لیے دعا کریں۔ اسے پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔